بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طالب علموں، کل ہم لوگوں نے اس سبق کے سوال نمبر 2 کو دہرایا تھا جو الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا تھا۔ آج ہم لوگوں نے سوال نمبر 3 کو دہرانا ہے جس کا مطلب ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو سٹوڈنٹس، آپ کو جو یہاں پر خالی ڈیش دی گئی ہیں، یہاں پر آپ نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو پر کرنا ہے اور بامعنی جملہ بنا دینا ہے۔ تو آئیے اب ہم ان کو دہراتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو تندرست رہنے کے لیے ڈیش کی بے حد ضرورت ہے۔ تو سٹوڈنٹس، کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ صفائی کی۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ صفائی۔ نمبر 2، بے شک اللہ پاک ڈیش رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے یہ ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ صاف۔ نمبر 3، ہر روز ڈیش سے نہانا چاہیے۔ ہمیں ہر روز کس چیز سے نہانا چاہیے؟ صابن سے۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ صابن۔ نمبر 4، صفائی کے بارے میں جاننے کا اہم ذریعہ ڈیش ہیں۔ سٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے یہ سوال کے جوابات میں بھی پڑھا ہے اور ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں صفائی کے بارے میں جاننے کے لیے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ اخبارات اور رسائل لکھیں گے۔ نمبر 5، ہر طالب علم کو ڈیش کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو سٹوڈنٹس، یہاں پر بھی رسائل اور اخبارات ہی آئے گا۔ یاد رکھیے سٹوڈنٹس، یہ آپ کو ایک اہم انفارمیشن دی جا رہی ہے تو آپ نے اس کو انڈرلائن کرنا ہے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ صحت و صفائی کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایک مسلمان پر کیا فرض کر دیا گیا ہے کہ اس نے اپنی صحت و صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں نہ صرف خود صاف ستھرا رہنا چاہیے بلکہ اپنے ارد گرد موجود ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی صحت و صفائی کا خیال رکھے، اس کے علاوہ خود کو بھی صاف ستھرا رکھے، اور آپ جہاں رہتے ہیں آپ کے ارد گرد جس طرح کا بھی ماحول ہے اس کو بھی صاف رکھنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ سٹوڈنٹس، یہاں پر کچھ ایسے معنی بھی ہیں جو آپ لوگوں نے سبق کے شروع میں پڑھے تھے۔ تو آئیے اب ہم الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ تندرست، صحت مند، نصف، آدھا، نفرت، ناپسند یا گھن آنا، کراہت محسوس ہونا، دین اسلام، مسلمانوں کا دین، بے پرواہ، بے فکر یا لاپرواہ، ذریعہ، وسیلہ، عزت، احترام، وباؤں، پھیلنے والی بیماریاں، اشیاء، چیزیں، چاق و چوبند، چست، ہوشیار۔ سٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں نے الفاظ کے معنی زبانی تو دہرانے ہیں تاکہ آپ کو سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو سوال نمبر 3 اور 4 کی دوبارہ سے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے ان دونوں سوالوں کو دوبارہ سے دہرانا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔